600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और मददगार बनने वाला फरिश्ता जिब्राइल की तारीख क्या है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे। आज की इस वीडियो में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के उन हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। बहसीयत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे और उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने पे। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगज़ीदा और बबरकत ऐसी मखलूक है जो ख़ता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की है और अल्लाह की तरफ से आयत मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फरिश्तों के ज़िम्मे है। तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इसराईल अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रवायतों के मुताबिक फरिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फरिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं क्योंकि इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा इनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल है। जिब्राइल के मायनी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, मिकाईल के मानी अबैदुल्ला और इसराफील के मानी अब्दुर्रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंसलिक हो वह अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मुकामात पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूहुल कुदूस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलमे वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूरे ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों, तलाशे मुआज से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह से किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आके अपने परों को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक़्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद हज़रत मिकाईल, फिर हज़रत इसराफील और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आला मुकाम हासिल है। हज़रत जिब्राइल को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में इनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और आखिरी नबी
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے کنویں کے اندر داخل ہو گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا اور اس کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک صالح اولاد کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار حرا میں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے فرمایا نہیں میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوافل ان لوگوں میں سے تھے جو موت تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوافل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوافل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوافل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوافل نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا
لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی، آپ بقیع غرقد میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں۔ لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک روایات کے مطابق ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایات کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک تر ہو جاؤں گا۔ انجیل و تورات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گبرائیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوقا میں حضرت جبرائیل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کی طرح نہیں، بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت و ماورا ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہترین پسندیدگی کا اظہار تو یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا جائے، اور مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اپنا اور اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔